اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، فارمر بھائیوں اور اسٹوڈنٹس، آج ہم ویٹنری پرابلمز اینڈ سلوشنز چینل سے جس بات کا یا جس بیماری کا ذکر کریں گے اس کو ریڈ واٹر کہتے ہیں، جو کہ ہمارے جانوروں میں خصوصاً گائے میں، بھینس میں بہت کامن ہے۔ لیکن یہ جو کیس ہمارے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک بفلو کے اندر ہے، اور عام طور پر اس کے جو ہم کافی سارے نام ہیں جن میں رت موترا ہے، شرکن ہے، ریڈ واٹر یا ہیموگلوبن اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان کے تمام پہلوؤں کا ہم احاطہ کریں گے۔ یہ ریڈ واٹر عام طور پر اس کی جو موٹی موٹی قسمیں ہیں اس میں ایک پوسٹ پارچورینٹ ہیموگلوبن یوریا ہے، یا جس میں فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو ہیپوفاسفیٹیمیا بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو بچہ دینے کے بعد یا زیادہ دودھ دینے کے بعد مسئلہ ہوتا ہے اور پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور باقی جو ریڈ واٹر ہے وہ عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جن کو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ اور ان کے جو نام ہے، ریڈ واٹر ہے، ٹیکساس فیور ہے، ٹک فیور ہے، پیروپلازموسس ہے، یا اس کو ببیزیوسس بھی کہتے ہیں، اور دیسی زبانوں میں ان تمام کو ہم رت موترا یا شرکن کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہیموگلوبن ہے کیا۔ یہ جو ہمارے آر بی سیز یا سرخ جسیم ہے جو ہمارے جسم میں خون بناتے ہیں یا خون کے ساتھ بھاگتے رہتے ہیں، تو وہ عام طور پر دو چیزوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک ہیم جو کہ ایک پروٹین ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کے گلوبن۔ تو جو اس کو عام طور پر فیریٹن یا ریڈ کلر کے ساتھ اس کو کمبائن کر کے اس کو سرخ رنگ دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو گلوبن ہے وہ پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو کہ عام طور پر سرخ سے ڈارک براؤن کلر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر ان کو سنٹریفیوج بھی کیا جائے تو وہ یورین کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جسم میں پروٹین جو گلوبن ہے وہ عام طور پر اس کے اندر جو یورین ہے اس میں ٹوٹ کر گردوں سے پیشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری جو بلڈ کی یا ویسلز ہیں یا جو رگیں ہیں ان کے اندر خون ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے جو کڈنیز ہیں وہ ان کو فلٹر نہیں کر سکتے، یا جو ہمارے عام طور پر جو گردے ہیں وہ اس کو چھان نہیں سکتے، جس کی وجہ سے وہ پیشاب کا رنگ جو ہے وہ عام طور پر سرخ رنگ کا یا ڈارک براؤن کلر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں عام طور پر جو ٹیوبولر نیکروسس ہے ٹیوبیولز لیول پر، تو اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، اور اس میں مختلف شکلیں جو ہے یورین وہ عام طور پر چینج کرتا رہتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ فارمرز کو بعض دفعہ کچھ لیٹ پتہ لگتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہوشیار فارمرز ہیں ان کو جلدی اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، اور جن کو لیٹ پتہ لگتا ہے تو اس میں اس کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے،
کیونکہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی سارا خون جانور کا ضائع ہو جاتا ہے، اور جن کو ارلی پتہ لگ جاتا ہے تو اس میں کافی ساری جانوروں کی صحت ٹھیک کی جا سکتی ہے اور ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ ڈیئر فارمرز، اگر ہم اس کو عام لفظوں میں بات کریں تو اس کو موٹا موٹا ہم تقریباً کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہیموگلوبن یوریا یا رت موترے کو۔ ایک ہے کہ گرم رت موترا، جس میں عام طور پر جو کہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ 106 107 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے ٹھنڈا رت موترا یا ٹھنڈی شرکن۔ تو ٹھنڈی شرکن جو ہے اس کو عام طور پر میٹابولک کی وجہ سے، میٹابولزم میں ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، جس میں جو فاسفورس ہے وہ اس کی بہت بڑی وجوہات ہے۔ پھر اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، جس میں بعض ایسے ہم جانوروں کو خوراک کھلا رہے ہوتے ہیں یا ایسے پودے کھلا رہے ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کے میں تفصیل سے ذکر کروں گا، جس کی وجہ سے رت موترا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ جو ٹھہرا پانی ہوتا ہے یا کسی علاقے کا پانی ایسی بھی ہوتا ہے جو کھارا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے۔ اور ایک وجہ ہے کہ ہم کچھ میڈیسنز جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہے کہ جس میں تانبا جو ہے وہ کسی علاقے میں موجود ہو یا کسی جگہ پہ تانبے کے برتن ہوں اور وہاں پہ جانور کو پانی پلا رہے ہوں تو وہاں پہ بھی رت موترے کا مرض ہو سکتا ہے، یا کہیں پہ جو تانبے کی ویریں ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس میں تانبا مکس ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ تانبے کی وجہ سے جو کرونک پوائزننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے۔ ویسے تو جب ہم اس کی ایپیڈیمیولوجی یا اکرنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کسی بھی عمر کے جانور کو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو جوان جانور ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے جس نے 2-3 ہفتے پہلے یا 2-4 ہفتے پہلے بچہ دیا ہو، یا وہ زیادہ دودھ دینے والی ہو، اور اس کے علاوہ جو عام طور پر جو اس کی آؤٹ بریک ہے وہ بڑھ جاتی ہے جہاں پہ، تو یہ 50% اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ یہ خاص اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں ایسی غذائیں ہیں جس میں ریپ فروٹس ہے، جس میں کروسیفرس پلانٹس ہیں، جس میں برسین ہے، اونین ہے، برسیکا فیملی ہے، اور شلجم ٹرنپس ہیں، کیبج ہیں جس میں گوبھی وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے کی اور چکندر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یا ایسی خوراک جس میں فاسفورس کی کمی ہو وہ اس کی وجہ بن سکتی ہے، یا وہ خوراک جس میں کاپر ایڈ ہو رہی ہوتی ہے، یا جو سپرنگ کے موسم بہار میں بعض دفعہ بھی یہ جو لش سپرنگ پاسچرز ہے، گھاس ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی پلانے کی وجہ سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے، اور موسموں میں یہ گرمی میں، سردی میں، کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے، اور اس کا آج کل کوئی خاص موسم، لیکن بعض دفعہ انتہائی سخت سردی میں جب فوگ ہو، دھند ہو، اور انتہائی گرمی میں جب بہت شدید گرمی ہو، لو چل رہی ہو، تو یہ اس کے آئیڈیل موسم ہے۔ جب ہم میٹابولک ہیموگلوبن یوریا کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں ہائپوفاسفیٹیمک، کہ جسم کے اندر فاسفورس کم ہو جاتی ہے، یا اس کو ہم پوسٹ پارٹم ہیموگلوبن یوریا بھی کہتے ہیں، کہ بچہ دینے کے بعد کا رت موترا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جانور کے اندر ہیموگلوبن وہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے ہائپوفاسفیٹیمیا کے ساتھ، تو جو کہ جس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، اور اینیمل کے اندر جو آر بی سیز ہیں یا سرخ جرثیم ہیں ان میں اے ٹی پی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آر بی سیز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس ٹوٹنے کی وجہ سے رت موترا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جیسے میں نے عرض کی کہ زیادہ دودھ دینے والا جانوروں میں ہوتا ہے، اور ان کی جو علامات ہیں یہ ہے کہ ان کا باڈی ٹمپریچر جو ہے نا وہ کافی لو ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جو بھینس ہے اس کا 101.4 باڈی ٹمپریچر ہے،
101.4 सेंटीग्रेड। तो उससे वो कम हो जाता है, जो कि بعض دفعہ 98 پہ آ جاتا ہے یا 99 پہ چلا جاتا ہے، جیسے جانور بیٹھ جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یورین کے اندر یا پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یہ بچہ دینے کے بعد کے مسائل ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں قبض شروع ہو جاتی ہے، یا ان کا جو فیسز ہے یا ان کا جو گوبر ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، جو کہ کافی آگے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس طرح کی علامات، اور ان کا جو تھوتنی ہے یا ان کا جو منہ کا ایریا ہے، ناک کا ایریا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جانور بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس کی پراپر آپ علاج نہیں کریں گے تو اس سے پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک باڈی سائیکل ہے کہ کس طریقے سے جسم کے اندر ہائپوفاسفیٹیمیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آکسیڈیٹو سٹریس کے ساتھ ہیمولیسس ہوتی ہے اور خون ٹوٹ کے پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوسٹ پارچورینٹ ہیموگلوبن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ اس میکنزم کی پوری تفصیل ہے کہ جس کی وجہ سے آر بی سیز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لو اے ٹی پی جو ہے نا وہ ریڈیوسڈ اینٹی آکسیڈنٹ سسٹم کے ساتھ کیونکہ ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے وٹامن سی کا جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ اگر ہم اس میں ایڈ کریں تو کافی سارے اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ڈیکریز ہو سکتے ہیں، جو انکریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پلانٹس ہیں اس میں عام طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برسیم ہے، یا جو شوگر بیٹس ہیں، گرین فوریجز ہیں، ان کے اندر ایسے ایسے بعض فیکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ خون کو توڑنے کا باعث بنتے ہیں، اور اس سے جو ہیموگلوبن یوریا ہے اس کی وجوہات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے وہ جو ٹھنڈی شرکن ہے وہ ہے، اب ہے گرم شرکن۔ تو گرم شرکن اس کی عام طور پر جو موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک ہے پیراسائٹس کی وجہ سے کہ خون کے اندر ایسے جراثومیں پیدا ہو جاتے ہیں جس میں ایناپلازما ہے، بیبیزیا ہے اور ٹرپنوسومز ہے، تو اس کی وجہ سے عام طور پر یہ پیراسیٹک جو بیبیزیوسس ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ان میں جو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر 106-107 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وجوہات ہیں اس میں بیکٹیریل انفیکشنز ہیں یا بیکٹیریل وجوہات ہیں، جس میں لیپٹوسپائروسس ہے، بیسلری ہیموگلوبن یوریا ہے جس میں کلاسٹریڈیم ہیمولیٹیکم جو ہے تو وہ اس کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ سے خون جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پیشاب کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بلیک ڈیزیز ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے بیکٹیریا کے ساتھ، اور ان دونوں وجوہات میں جو ٹمپریچر ہے باڈی کا وہ ہائی ہوتا ہے اور خون کے اندر پیشاب کے اندر خون ہوتا ہے اور پیشاب کرتے وقت جانور زور لگاتا ہے، ان کا جو فیسز ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، ان کی جو مزل ہے یا منہ کا ایریا ہے، ناک کا ایریا یہ خشک ہو جاتا ہے اور ان میں خون کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، جو پیراسائٹ میں سب سے بڑا پلیئر ہے وہ ببیزیا بووس ہے، اور ببیزیا بووس جو ہے یہ جو ریپیسیفلس مائکروپلس اس سے عام طور پر پھیلتا ہے، جس کو ایشین بلو ٹک بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک پورا لائف سائیکل ہے۔ یہ ون ہوسٹ ٹک ہے کہ اپنی چیچڑ ہے جو کہ اپنی پوری زندگی ایک ہی جانور کے ارد گرد گزارتا ہے اور وہیں پہ اپنے انڈے دیتا ہے، اور وہیں پہ جہاں پہ وہ جانور باندھا ہوتا ہے ان انڈوں میں سے لاروے نکلتے ہیں، اور پھر وہیں پہ نر اور مادہ جو ٹک ہیں وہ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے اندر یہ مرض زیادہ تر پھیلا رہتا ہے، اور ان کے میں نے آپ کو جیسے عرض کی کہ کافی سارے نام ہیں، جس میں ٹک فیور ہے، کیٹل فیور ہے، ٹیکساس فیور ہے، ریڈ واٹر ہے اور پیروپلازموسس ہے۔ تو یہ تمام جو ہے
وجوہات جو ببیزیا کی وجہ سے ہیں یا تھلیریا کی وجہ سے یا ایناپلازم کی وجہ سے ہیں، تو اس میں جو بڑا پلیئر ہے وہ ریپیسیفلس میکروپلس کا یہ ایک چھوٹا سا ٹک ہے جو کہ آگے اس کو مرض کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی جوہر کا پانی یا گندا پانی وہ بھی اگر جانور پی لیں تو اس سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو کچھ ایسے پودے ہیں اگر ان کو جانور کھا لیں، جیسے میں نے ان کی تصویر بھی دکھائی ہے آپ کو، تو ان سے بھی یہ رت موترا ہو سکتا ہے، اور جو آر بی سیز کے اندر ہیموگلوبن ہے وہ ٹوٹ کے ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے یا بعض بار ٹوٹ کے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں سر فہرست یہ ہمارا پیاز ہیں، اور اس کے علاوہ رائی کا گھاس ہے جس کی پکچر میں نے دی ہے، پھر کیبج ہے جس میں گوبھی کی مختلف قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے شلجم ہے، اور جو برسیم ہے براسیکا یہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ خون کو توڑ کے ان کے فیکٹرز پیشاب کے راستے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان غذائیوں کو چھوڑ دیں گے یا ان کو روک دیں گے تو اس کی وجہ سے کافی ساری جانور کی بچت ہو سکتی ہے۔ اور جو ادویات کی وجہ سے ہیموگلوبن یوریا ہوتا ہے اس کو ہم ڈرگ انڈیوسڈ ہیموگلوبن یوریا کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایناپلازموسس کی ویکسین استعمال کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایسو امیون جو ہیمولیٹک انیمیا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جو ڈرگز ہیں ان کی وجہ سے جب ہیمولیٹک انیمیا ہوتا ہے تو اس میں سے ٹرپنٹائنز ہیں، سلفونامائڈز ہیں، فلونز اینڈ کاربولک ایسڈز شامل ہیں۔ اگر کچھ لوگ جو کاربولک سوپ بھی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں یا تارپین کا تیل بھی ان کو پلا دیتے ہیں، یا کچھ سلفونامائڈ ڈرگز ہیں جس میں سیپٹران اور ٹرائبرسن وغیرہ شامل ہے، تو ان کو بھی استعمال کرنے سے رت موترا ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کرونک کاپر پوائزننگ کی وجہ سے بھی رت موترا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں خصوصاً بلوچستان میں جہاں پہ کاپر کے ذخائر پائے جاتے ہیں، تانبے کے ذخائر پائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس مرض کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی جگہیں جہاں سے پانی جو تانبے کے برتن ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے، یا ارد گرد جو تانبے کی تاریں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں اور پانی ان میں سے گزر کے آ رہا ہے، تو ایسی حالات میں بھی جو رت موترے کا مرض ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں بھینس کے اندر رت موترے کو دیکھا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جو رت موترا ببیزیا بوبس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں کافی سویئر جو ہے یا کافی پیچیدہ قسم کی امراض کے علامات پیدا ہوتی ہیں، جس میں ہائی ٹمپریچر ہونا، اور بعض دفعہ جانور چل بھی نہیں سکتا، دانتوں کو پیستا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو کہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی جو ٹانگیں ہیں ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہتی، اور اس طریقے کی جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ببیزیا جو ہے وہ ان کے دماغ کے پردوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور جس کا عام طور پر علاج کافی سارا مشکل ہوتا ہے یا ناممکن کے قریب ہوتا ہے۔ ان میں پھر ڈارک کلر کا یا گہرے کلر کا سرخ رنگ کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے۔ ببیزیا بائیجیمنے کی وجہ سے جو رت موترا ہوتا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ اس میں بخار بھی زیادہ ہوتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا جانور اپنے دوسرے جو جانور ہیں ان سے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنے ہرڈ سے یا اپنے غلے سے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، اور
کوشش کرتا ہے کہ اس کو اٹھایا نہ جائے یا وہ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں ڈارک کلر کا یورین آتا ہے اور خون کے اندر پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں نروس سسٹم کی جو علامات ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی ہیں ببیزیا بووس کے اندر، وہ والی اس میں علامات نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے 30% تک جو پیراسائٹیمیا ہے وہ عام طور پر اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مرض جو کہ جانوروں میں ہوتا ہے، یہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو بھینسیں ہیں اس میں 9% تک مورٹیلٹی ہوتی ہے، اور جو گائیں ہوتی ہیں اس میں 5% تک مورٹیلٹی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اگر کمپلیکیٹڈ کیسز ہو جائیں تو 100% بھی اس میں مورٹیلٹی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو لاسز ہمارے پاکستان کو ہوتے ہیں اس میں 490 ملین روپے وہ بفلو میں اور 153 ملین روپے جو گائے میں دیکھے گئے ہیں 1996 میں پنجاب کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ اچھی خاصی اکنامیکل ڈیزیز بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے فارمر بھائی ہیں ان کو کافی لاس ہوتا ہے، اور وہ اس بیماری کی وجہ سے کافی اکنامیکلی یا پیسے کے لحاظ سے بھی کافی سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، جب ہم اس بیماری کو دوسری بیماریوں سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یا اسے علیحدہ کرتے ہیں تو اس میں جو علامات دوسروں سے نظر آتی ہیں اس میں بخار ہے، ہیمولیٹک انیمیا ہے، ایناپلازموسس ہے، ٹرپنوسومیسس ہے، تھلیریوسس ہے، بیسیلر ہیموگلوبن یوریا، لیپٹوسپائرا، ایرتھروزونوسس ہے، ریپ سیڈ پوائزننگ ہے، کرونک کاپر پوائزننگ ہے، ہیماچوریا ہے، اینڈ پائلونیفرائٹس ہے، جس میں عام طور پر جو گردے ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، جب ہم خون کے پیشاب شامل ہو کے آنے کا بات ذکر کرتے ہیں کہ پیشاب میں خون شامل ہو کے آ رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں عام طور پر جو 3 بیماریاں ہیں وہ آتی ہیں۔ ایک ہے مایوگلوبن یوریا، اور ایک ہے ہیماچوریا، اور ایک ہے ہیموگلوبن یوریا۔ تو مایوگلوبن یوریا اینڈ ہیماچوریا کو جب ہم یورین ڈپ ٹیسٹ سے چیک کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ پازیٹیو ہوتا ہے خون، لیکن جب ہم ان کو سینٹریفیوج کرتے ہیں تو ہیماچوریا کا جو پیشاب ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور جبکہ مایوگلوبن یوریا اور ہیموگلوبن یوریا کا پیشاب سینٹریفیوج سے صاف نہیں ہوتا۔ اب جو مایوگلوبن یوریا ہے یہ عام طور پر گھوڑوں کے اندر یا اسی طرح کے ریس والے گدھے ہیں ان کے اندر پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ایک ڈیفرنٹ بیماری ہے، جبکہ ہیماچوریا اینڈ ہیموگلوبن یوریا یہ دونوں کیٹل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اس کو فردر ہم جب انالیسز کرتے ہیں تو اس کے ہم پلازما کو اس کو ہم چیک کرتے ہیں، تو اس میں ہیموگلوبن یوریا کا جو ہے پلازما وہ پنک سے ریڈ کلر کی طرف ہوتا ہے، جبکہ مایوگلوبن یوریا میں پلازمے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور سیم اسی طریقے سے ہیماچوریا میں بھی پلازمے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، خون ویسے کا ویسا ہوتا ہے۔ اور اس میں مایوگلوبن یوریا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اینیمل کو لائٹ سی ایکسرسائز دیتے ہیں اور ان کا جو ہائی فوڈ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہیماچوریا ہے اس میں ہم ٹرانزامین کا انجیکشن استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیماچوریا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انجری کی وجہ سے بھی ہیماچوریا ہو سکتا ہے۔ اور ہیماچوریا میں عام طور پر جو پیشاب خون آلود ہوتا ہے وہ پیشاب ختم ہوتے وقت یا جو پیشاب کی مقدار جب ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں خون آتا ہے، جبکہ ہیموگلوبن یوریا میں یہ سارے پیشاب کو اس نے خون آلود کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینشیل پوائنٹ ہے
جو کہ ہمارے فارمر بھائیوں کو اس چیز کے اندر کافی امداد دے گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو دوسرے بیماریوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان بیماریوں کی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو تشخیص جو ہے کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے یا اس کی آگے فردر روک تھام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس میں ہم ہیماٹالوجی انالائزر سے جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے، سی بی سی ہم جس کو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سمیئر بنا کے ہم جو خون ہے اس کو ہم تھک اور تھن جو سلائیڈ ہے وہ چیک کر کے ہم اس کے اندر پیراسائٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیرم بائیو کیمسٹری سے ہم جو کہ بائیو کیمسٹری انالائزر کی مدد سے ہوتا ہے، فاسفورس اور دوسری ڈیفیشنسیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کمپلیٹ یورین انالیسس سے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم ہیماچوریا، ہیموگلوبن یوریا اینڈ مایوگلوبن یوریا ان کو ہم ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آگے علاج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اور جو ایڈوانس ٹیسٹ ہیں اس میں مالیکولر ٹیسٹ ہے، جیسے پی سی آر ہے، ریئل ٹائم پی سی آر ہے، اور سیرولوجیکل ٹیسٹ میں ایلائزا ہے۔ پھر ہم ان جو آرگنزمز ہیں ان کو کلچر بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اینیمل ماڈل ٹیسٹ میں ہم دوسرے جو اینیمل ہیں جس میں ریبٹ ہے، ماؤس ہے اور ریٹس ہیں، ان کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو اناکولیٹ کر کے، یعنی ان آرگنزمز کو اناکولیٹ کر کے وہ ہم ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں ان کی مدد سے۔ ڈیئر فارمرز اینڈ ویورز، اگر ہم ان کے علاج کی بات کریں تو ہر ایک کنڈیشن کا علاج مختلف ہے، جس میں میٹابولک ٹریٹمنٹ یا ٹھنڈی شرکن ہے، یا پوسٹ پارچورینٹ ہیموگلوبن یوریا ہے، تو اس کا علاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں جانور کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم عام طور پر 60 گرام سوڈیم ہائیڈروجن آرتھوفاسفیٹ اس کو 5% ڈیکسٹروز کے ساتھ شامل کر کے اس کی رگ میں لگاتے ہیں، اور اس کو 24 گھنٹے تک اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھتے ہیں جب تک اس کا یورین کلیئر نہیں ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے ہم اس کو 60 سے 80 گرام پانی میں ملا کے اس کو پلاتے بھی ہیں تاکہ یہ دونوں طرح سے اس کی ریکوری بہتر ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسری میڈیسنز ہیں جس میں فاسفون ہے، وٹامنز ہیں، اور ایسے میڈیسن جن کے اندر فاسفورس موجود ہے، تو وہ بھی ہم ان کو انجیکشن کی صورت میں لگاتے ہیں، اور ساتھ میں دودھ کو کم کر دیتے ہیں، اور تاکہ ہمارا جو کیلشیم ہے یا فاسفورس ہے جو ضائع ہو رہا ہے وہ رک جائے، اور جانور کو ہلکا دودھ گرم کر کے اس میں دیسی انڈے ملا کے وہ بھی ہم اس کو آہستہ آہستہ پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ڈیئر فارمر اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، جب بھی آپ کوئی میڈیسن پلاتے ہیں تو اس کی زبان کو نہیں پکڑنا چاہیے، کیونکہ زبان ہمیں نگلنے میں ہیلپ دیتی ہے۔ جب ہم جانور کی زبان پکڑ لیتے ہیں تو وہ سیدھا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کا ٹھیک ہونے کی بجائے اس کی موت کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ٹھنڈی شرکن ہے اس کا یہ طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ جانور کے اندر ریکوری ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ڈیئر فارمر، جب ہم شرکن کی دوسری قسم کی بات کرتے ہیں جس کو گرم شرکن کہتے ہیں، یہ جس میں گرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں باڈی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ انفیکشن ہوتا ہے جس میں پیراسائٹ کا انفیکشن ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا، ببیزیا ہے، ٹرپنوسوما ہے، تھلیریا ہے، ایناپلازما ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو رت موترا ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ڈائمینازین کا انجیکشن لگاتے ہیں 3.5 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے، ڈیپ انٹرمسکولر ہم لگاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو امیزول یا امیڈوکارب ڈائپروپرینیٹ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو 1 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے اس کو ہم سب کٹ یا زیر جلد لگاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو پیراسیٹک ہیموگلوبن یوریا ہے اس کا علاج کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب
اس کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور جب ہم اس کی پوری تشخیص کریں گے، اس طریقے سے ہمارے جانور کی جان جلدی بچ سکتی ہے۔ ڈیئر فارمرز اینڈ ڈیئر ویورز، اب جو گرم شرکن میں دوسری قسم ہے وہ بیکٹیریل ہے، اور اس میں عام طور پر لیپٹوسپیرا جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے لیے اسٹریپٹومائسین کا ہم انجیکشن استعمال کرتے ہیں 12 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے دن میں 2 دفعہ، اور یہ ہم عمل 3 سے 5 دن تک استعمال کرتے ہیں کہ جب تک اس کا مکمل نہ ہو جائے۔ اور کمپلیٹ جو سنگل سٹرلائزیشن انجیکشن ہے وہ 25 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ تک ہم استعمال کرتے ہیں۔ بیسلری ہیموگلوبن یوریا میں عام طور پر کیونکہ کلاسٹریڈیم ہیمولیٹیکم ایک جرثومہ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جانور میں ڈائریا شروع ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اچانک جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ جو ڈفرینشیشن ہم کر سکتے ہیں وہ بلڈ فلم ایگزامینیشن ہے، اور اس میں ڈائریا ہو بھی سکتا ہے اور بعض دفعہ ڈائریا اس میں نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم پینسلین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تقریباً 20,000 سے 30,000 یونٹ پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے، اور اسی طریقے سے آکسی ٹیٹرا سائکلین بھی اس کو ہم 10 سے 15 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہم دونوں میڈیسنز جو ہے نا ان کو صبح اور شام کے ٹائم سے استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ڈیئر فارمرز اینڈ ڈیئر پریکٹیشنرز، یہ ہیموگلوبن یوریا بعض دفعہ گندے پانی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ ہیپرٹونک سیلائن ہے 5%، اور اس کو ہم 0.5 سے 1 ml پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے آئی وی لگاتے ہیں، جو کہ مائلڈ سے ماڈریٹ کیسز میں ہوتا ہے، اور موسٹلی یہ کاوز کے اندر ہوتا ہے، بچڑوں کے اندر ہوتا ہے، اور 5% ڈیکسٹروز اور ہیپرٹونک سلوشن ہم ایک کمبینیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جو پودوں کی وجہ سے یا پودوں کے اندر زہریلے اثرات کی وجہ سے رت موترا ہوتا ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا چارہ تبدیل کر دیں، اور ان کو اسکاربک ایسڈ 10% کے حساب سے 40 سے 50 ml اس کو ہم رگ میں لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مختلف میڈیسنز کی وجہ سے ہیموگلوبن یوریا ہو جاتا ہے تو ہم ان میڈیسنز کو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا فوراً روک دیتے ہیں، اور پھر روکنے کے بعد ان کو ہم انٹراوینس سیلین ڈیکسٹروز لگاتے ہیں تاکہ وہ گردوں کے راستے نکل جائیں، یا پخانے کے راستے یا گوبر کے راستے نکل جائے وہ میڈیسن، اور اس کا جو خون توڑنے کا عمل ہے وہ رک جائے۔ اس طریقے سے جو کاپر پوائزننگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر یہ تانبے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس چیز کو ہم تبدیل کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ٹریٹمنٹ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہے کہ اگر بعض دفعہ خدا نہ خواستہ جانور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ہم 10 سے 15 ml پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے، یا بعض دفعہ 2.5 لیٹر جو خون ہے وہ میچ کر کے خصوصاً اسی ہی نسل کے جانور کا اس کو ہم لگاتے ہیں، اور اس بلڈ کے اندر بھی اینٹی کوگولنٹ شامل ہوتا ہے تاکہ خون جم نہ جائے، اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہم اس کے جسم میں خون کی مقدار کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جانور کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم دوسری ہومیوپیتھک میڈیسنز کی بات کریں تو اس میں فیرم فاس 6X دن میں 2 دفعہ 7 سے 10 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کالی کلورائڈ 200 کی پاور میں فاسفورس کے ساتھ یا فاسفورس کے بغیر بھی دن میں 2 دفعہ سے 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ 1 سے 3 دن تک۔ اسی طریقے سے پریپیئرڈ جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں ان میں ہون میز کا انجیکشن جو ہے وہ 10 ml دن میں 2 دفعہ اگر انٹرمسکولر لگایا جائے تو کافی بہترین رزلٹ اس کے ہمیں مل سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو یہ 3 قسم کے جو ہمارے پاس جڑی بوٹیاں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو دودھ اور انڈوں کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ
جو پیشاب میں گرمی ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے جانور ٹھیک ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فارمرز بھائی عام طور پر گنے کی رو اور دوسری چیزیں پلاتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر گرم شرکن ہے یا ٹھنڈی شرکن ہے تو اس میں اس کا طریقہ کار مختلف ہے، اور اس کو ہم ویسے کوشش کرتے ہیں کہ کم مقدار میں استعمال کرائیں تاکہ ہمارے جانور جلدی ٹھیک ہوں. ان کے میڈیسنز کے علاوہ اس مرض میں اینٹی فیبرینولیٹک ایجنٹس اینڈ آکسیجن ریلیزنگ ایجنٹس بھی استعمال ہوتے ہیں، جس میں ایپسلون امینو کیپرانک ایسڈ ہے اور اسی طریقے سے پیرا امینو میتھائل بینزوئک ایسڈ ہے. تو یہ ایک اسٹڈی کے حساب سے استعمال کیا گیا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کر کے اپنے جانوروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں جو ایپسلون امینو کیپروک ایسڈ ہے یہ 20 گرام پاؤڈر ہوتا ہے جو کہ 540 ml میں شامل کر کے 5% ڈیکسٹروز میں ملا کے اس کو IV لگاتے ہیں کہ جب تک کہ پیشاب اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس سے 90% تک جانور ٹھیک ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو پیرا امینو میتھائل بینزوئک ایسڈ ہے اس کا بھی 300 ملی گرام اس دوا کو 540 ml ڈیکسٹروز 5% ڈیکسٹروز کے ساتھ ملا کے رگ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور یہ بنا بنایا بھی میڈیسن ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے 92% تک جانور جو ہیں یہ کمپلیٹ ٹھیک ہو گئے ہیں. اور یہ ہماری اسٹڈی جو ہے یہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے جس کو آپ فردر دیکھ بھی سکتے. اگر ہم ڈیئر ویورز اس کے بچاؤ کے لیے کہ ہم اس مرض کو کیسے بچائیں، تو اگر اس کے اوپر پوری اسٹڈی کریں تو اس میں ایسے پلانٹس، ایسی غذائیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو روک دیں، اور اسی طریقے سے اسپرے کرتے رہیں تاکہ چچڑ نہ ہو، اور یا کوئی انجیکشنز وغیرہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو چچڑ کو مار دیتے ہیں. پھر جو ان کا پراپر موسمی تدارک ہے وہ آپ کریں، اور جو سورسز آپ کو لگتی ہیں کہ ان سے یہ مرض پھیل سکتا ہے تو ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، جس میں گندا ٹھہرا ہوا پانی بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے کاپر پوائزننگ بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو ہم احتیاط کر کے اپنے جانوروں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں.